الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 9 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی مبارک اداؤں کو سنا تھا۔ آج ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بعد کا جو پرورش کا سلسلہ ہوتا ہے اس حوالے سے سنیں گے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا، مکان کے اندر ہو یا باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھواتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ جی ہاں، ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی خلاف تہذیب بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتگو، بلند کردار، اعلیٰ درجے کا پارسا اور پرہیزگار پایا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ملک شام میں انتہائی خوفناک قحط پڑا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور جانشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، کہا کہ آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس کو ترس گئے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ آ چکا ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور کریم آقا، رحیم آقا، رؤوف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا کر حرم کعبہ پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ دوران دعا آقا علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی اور فوراً اس زور کا بران رحمت برسا، عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط سالی دور ہو گئی اور کان کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور ننیال ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک معجزہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام انگلی اٹھائیں تو بادل آ جائے، پانی برسنے لگے، قحط سالی دور ہو جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی پرورش میں رہتے تھے۔ ابو طالب کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ اسی سلسلہ کے اندر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ سفر شام اور بحیرہ کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ آقا علیہ السلام سے بہت ہی
والہانہ محبت تھی، اس لیے آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر اختیار فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے، 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائیوں کا سادو نامی ایک عیسائی پادری کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ سارے جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں نے دیکھا شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابرا ان پر سایہ کرتا ہے، بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شولڈر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلدی مکے چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہی اپنے تجارت کا سامان فروخت کر دیا اور بہت جلدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی پیش کر دیا۔ حضرین کرام، یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک شام کا سفر اور عیسائی پادری کا آپ کا ادب و احترام کرنا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔